الحمد لله ملك الوهاب لا نظير له ولا نصير له ولا جواد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان ملت، گفت و شنید کا معاملہ آگے بڑھے کہ اس سے پیشتر آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرقد عقیدت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہم وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ وسلم ابدا۔ آفتاب ہدا ماہتاب عطا در بحر صفا معدن اتقا سید الاسفیاء جلوہ حق نما احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب حلعتا احمد مجتبہ، تم پہ لاکھوں سلام۔ شرح ام الکتاب راستی کے نصاب، کذب کے صد باب دفتر اقتصاب، سارے نبیوں کے خواب رحمت بے حساب، اے در مستجاب اے رسالت معاب، تم پہ لاکھوں سلام۔ قاطع کفر و دلالت ماحی بدعت، آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ، کنز الکرامت جبل الاستقامت، عمدۃ المفسرین جید المحدثین، نائب رسول وارث انبیاء، سراج الاسفیاء الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ عرش کرسی کی تھی آئینہ بندیاں، عرش کرسی کی تھی آئینہ بندیاں، سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی۔ عزیزان ملت، ماہ ربیع النور کے پر مسرت موقع پر آج یہ دوسرا بیان ہے جس کا موضوع ہے نسب پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 بہتر اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ اس دنیا میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے پیغمبر، اسلام کے داعی اور اللہ کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور صمدیت کا پیغام جو لے کر کے اس روئے زمین پر اترے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک بیٹا آپ کا ہوا جسے حضرت شیس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بھی منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ پھر اس کے بعد ایک
بیٹا ہوا جسے حضرت ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے، اسی نسل میں وہ بھی منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تک معاملہ کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن جو ہی آپ کے زمانے کے بعد حضرت جناب نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو پورے طریقے سے کفر اور شرک جو ہے ہر چہار سو پھیل چکا تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء علیہم السلام میں جس کا زمانہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ کو ابو الانبیاء کے لقب سے بھی ملقب کیا جاتا ہے۔ آپ ابو الانبیاء ہیں، یعنی بہت سارے انبیاء کے باپ ہیں آپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ اللہ کے رضا کے خاطر، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی پیش کر دی۔ اب ذرا ہم تفصیلاً تو نہیں، اجمالاً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے آقا علیہ السلام تک، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، یعنی ان سب کے بیچ کتنے سالوں کا فاصلہ رہا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 2000 سال کے اختتام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رونق بخش عالم ہوئے۔ 2000 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے۔ اور ایک دوسرا قول ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کے 3337 سال کے بعد ہوئی ہے۔ 3337 سال کے بعد۔ یہ دو قول حضرت ابراہیم اور حضرت آدم علیہم السلام کے متعلق، یعنی ان دونوں کے بیچ جو زمانے کا فرق ہے وہ اتنا لمبا فرق ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر جب طوفان آیا، یعنی طوفان نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیچ کتنے سو سالوں کا فاصلہ رہا؟ تو مفسرین اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور طوفان نوح کے بیچ جو ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا تو اس کے 1700 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام 1709 سال کے بعد آپ تشریف لائے، یعنی طوفان نوح کے 1709 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ اور دوسرا ایک قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت بسعادت طوفان نوح کے 1263 سال بعد ہوئی۔ ایک دوسرا قول ہے 1263 سال کے بعد آپ کی ولادت بسعادت ہوئی طوفان نوح کے۔ اور ایک تیسرا قول 1079 سال کا بھی ہے۔ یہ تین قول حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خاکدان گیتی پر جو تشریف لائے، یہ یعنی اس بیچ میں کتنا زمانہ گزرا، تو وہ تین قول ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیچ جو ہے کتنے سالوں کا فاصلہ تھا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کہ بیچ جو فاصلہ ہے وہ 2300 سال کا ہے. کتنا؟ یعنی 2300 سال پہلے حضرت عیسیٰ سے 2300 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے پاک سے 2300 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے. اب آئیں دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیچ کتنے سالوں کا فاصلہ تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت تقریباً 3000 سال پہلے ہے. یعنی حضور کی ولادت بسعادت سے 3000 سال پہلے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. 570 سال حضرت عیسیٰ کے رفع آسمانی کے 570 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے محبوب کو پیدا فرمایا. تو یہ اجمالی طور پر میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا. اب آئیں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار قرآن کی روشنی میں سماعت کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، اور جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت شرک کا، کفر کا، گمراہی کا دور بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ رہا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ بہت ہی کم سن تھی. کسی نجومی نے بتا دیا تھا کہ نمرود کے تخت کو پلٹنے والی جو ذات ہے وہ رحم مادر میں جلوہ گر ہو چکی ہے. عزیزان ملت، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں تھے، لیکن ماں کے کم عمری کی وجہ سے آپ کے حمل کا پتہ لوگوں کو نہیں چل سکا. آپ کے والد نے ایک پہاڑ پر جا کر کے ایک ایسی خندق کھودی تھی کہ اس خندق کے اندر جب آپ کے بیٹے کی ولادت ہوئی تو وہیں پر آپ کی والدہ انہیں جاتی تھی، ایک پتھر پہ بٹھا دیتی تھی، دودھ پلاتی تھی. اور یہ بغداد عراق کی سرزمین پر وہ جگہ واقع ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ دودھ پلانے کے لیے جاتی تو کبھی کبھی دیکھتی کہ میرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو انگشت نبوت ہے اپنی منہ میں لے کر کے سے چوس رہے ہیں. حضرت ابراہیم کی والدہ کہتی کہ جب میں دیکھتی تھی تو اس میں سے دودھ کے قطرے ٹپکتے رہے ہوتے. اللہ اکبر! یہ شان تھی. اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. اس طریقے سے آپ جو ہے سن بلوغ تک پہنچے. جو بچے عام طور سے 1 سال میں جتنا بڑھتے ہیں وتنا حضرت ابراہیم 1 مہینے میں بڑھ جایا کرتے تھے. اتنی تیزی کے ساتھ آپ جو ہے سن بلوغ کی طرف بڑھ رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ تھا اسے نمرود کہا جاتا ہے، اور وہ نمرود فاسق و فاجر مشرک تھا. وہ بت پرستیوں کا قائل تھا، اور اس کے دور میں اس کی رعایا میں جو لوگ تھے وہ بھی سب بت پرستی کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس روئے زمین پر تشریف لائے اور سن بلوغ کو پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہ اس کا یعنی لوگوں کا رزق بھی اس کے قبضے میں تھا، اس کے کنٹرول میں تھا. جب لوگوں کو اناج کی ضرورت ہوتی تو اس کے پاس جاتے تھے اور جانے کے بعد میں اس سے اناج مانگتے. جب اناج لے کے لیے جاتے تو وہ کہتا من ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ تو قالو انتا، وہ قوم جواب دیتی کہ آپ ہی تو ہمارے رب ہو. وہ بدبخت کو جب قوم رب کہتی تھی تب وہ تھوڑا اناج اس کے جھولے میں ڈال دیتا تھا اور وہ لوگ آ جاتے تھے. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لائن میں لگ گئے اور لوگوں کے ساتھ اناج لینے کے لیے. سبوں سے وہ سوال کرتا من ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتے قالو انتا، تو ہی میرا رب ہے. تو وہ اناج دیتا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمبر آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے کہا کہ
من ربکا، ربکم نہیں کہا، من ربکا، تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے، میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو موت دیتا ہے۔ تو اس بدبخت، نااہل اور احمق اور بے وقوف نے کہا، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، جسے چاہوں زندگی دے دوں، جسے چاہوں موت کے گھاٹ اتار دوں۔ قیدیوں میں سے چند قیدیوں کو بلایا، چند ایک دو کو مار دیا، باقیہ کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ پلٹ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سن نمرود، تجھ سے بڑا احمق مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، تو کتنا بڑا احمق ہے۔ سن، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ فبہت الذی کفر، جب اس طریقے کی مضبوط دلیل رب کی وحدانیت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منکر خدا کے سامنے پیش کی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کے پاؤں تلے سے زمین خسک گئی۔ مردے کو زندے کو، لوگوں کو زندگی دینا، مارنا، یہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کا کام ہے، لیکن چند کو مار کر کے، چند کو چھوڑ کر کے اس نے اپنے زعم باطل کا اظہار کر رہا ہے کہ دیکھو میں ہی خدا ہوں۔ لیکن جب یہ مضبوط دلیل رب کی وحدانیت پر حضرت ابراہیم نے اس کے سامنے پیش کی کہ سن، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ فبہت الذی کفر، اب وہ چونکہ یہ تو نہیں کر سکتا ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اناج نہیں لیے اور چلے آئے، بھوکا رہنا گوارا کیا، لیکن نمرود کی خدائی کو قبول کرنا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ جب سن بلوغ کو حضرت ابراہیم پہنچے تو ایک دن آپ نے دیکھا کہ تارے جگمگا رہے ہیں، آپ نے تاروں کو دیکھا تو کہا شاید یہ میرا خدا ہے، لیکن جب وقت پورا ہوا ان کی جھلملاہٹ ختم ہو گئی۔ آپ نے برجستہ کہا جس کی جھلملاہٹ ختم ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر ایک دن 14ویں کا چاند پورے عالم پر روشنی بکھیر رہا تھا، حضرت ابراہیم نے دیکھا، کہا شاید یہ میرا خدا ہے، لیکن جو ہی وقت پورا ہوا وہ بھی، اس کی بھی روشنی ماند پڑ گئی اور وہ چاند بھی غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو خدا ہوتا ہے وہ کبھی ڈوبا نہیں کرتا ہے، جو خدا ہوتا ہے اس کی نورانیت کبھی جھلملا کر کے ختم نہیں ہوا کرتی ہے۔ ایک دن سورج بڑی شدت کے ساتھ، بڑی حدت کے ساتھ، بڑی مفل تمازت کے ساتھ پوری دنیا کو دھوپ فراہم کر رہا تھا۔ آپ نے کہا ہو سکتا ہے یہ میرا خدا ہو، لیکن جیسے ہی وقت ہوا وہ بھی ڈوب گیا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس نے سورج کو پیدا کیا وہ میرا خدا ہے، جس نے چاند کو پیدا کیا وہ میرا خدا ہے، جس نے سورج کو پیدا کیا وہ میرا خدا ہے، جس نے کائنات کو عدم سے وجود کا لباس پہنایا وہ میرا خدا ہے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضور کے دادا جان ہیں۔ آگے بڑھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے اناج نہیں لیا۔ آپ چلے، راستے میں سوچے کچھ مٹی کے ڈھیلے پڑے ہوئے تھے، اس کو اٹھا کے تھیلے میں رکھ لے، کہا خالی لے جانے سے بہتر کہ ڈھیلا ہی رکھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ لے جا کر کے تھیلا گھر پہ رکھ دیا اور آپ سو گئے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نے جب تھیلا کھولا تو اس میں 1 نمبر کا اچھا گیہوں نکلا۔ کیا نکلا؟ گیہوں۔ آپ نے اسے پیس کے روٹی بنائی، پھر اپنے سرتاج اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیدار کیا اور اس کے بعد وہ گرم گرم تازی روٹی پیش کی۔ جو ہی روٹی کو دیکھتے حضرت ابراہیم اللہ کی پاکی بولتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے، مولا تو کتنا کریم ہے۔ یہاں سے ذہن ملا کہ ایمان پر قائم رہو، اللہ رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، اور رزق اللہ رب العالمین جب ہر ایک کو دیتا ہے، ہر ذی روح کو دیتا ہے، تو ہم تو اس کے وہ بندے ہیں جس کی
ربوبیت کا بھی اقرار کرتے ہیں، جس کی صمدیت کا بھی اقرار کرتے ہیں، جس کے الہ برحق ہونے کا اقرار کرتے ہیں، جس کے وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کرتے ہیں، وہ ہمیں بھوکا سونے کے بعد اٹھا سکتا ہے لیکن بھوکا سلا نہیں سکتا۔ اپنے رب کی ذات پہ مکمل یقین رکھو مسلمانوں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ تھیلے میں ڈھیلا لے کر کے آیا تھا مٹی کا، اور یہ اس کو دیکھو رب کی قدرت نے اس کو قیمتی گیہوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ لیکن آؤ ذرا آگے بڑھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ کے قوم میں چونکہ کفر و شرک پھیلا ہوا تھا، لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، پرستش کر رہے تھے، اور آپ نے کہا کہ یہ خدا ان کی تم پوجا کر رہے ہو، یہ جو کسی لائق نہیں ہیں۔ ذرا دیکھو قرآن مقدس کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اذ قال لأبیہ وقومہ، اپنے باپ اور قوم سے کہا یہ مورتی کیا ہیں، یہ مورتی کیا ہیں جن کے آگے تم آسن مارے ہو۔ آسن کا معنی یہ ہے جم کر بیٹھنا، پلتھی مار کر بیٹھنا، یعنی آسن مار کے یعنی پلتھی مار کر کے بیٹھنا۔ تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے قوم کے اور آپ کے باپ، ابھی ہی قرآن میں یہ ہے نا ابھی، تو یہ مت سمجھنا کہ ابھی سے مراد آپ کے حقیقی باپ، بلکہ ابھی سے مراد آپ کا چاچا آزر ہے۔ کون ہے؟ آپ کا چاچا آزر ہے۔ ہاں، آپ کے والد مومن تھے، آپ کے والد کیا تھے؟ مومن تھے، اور آپ کے والد جناب تاریخ ہیں، جناب تاریخ ہیں۔ اب کوئی کہے لی ابھی ہی قرآن کے اندر آیا ہے، تو بھائی قرآن میں آیا ہے، سنو ذرا ڈکشنری جا کر کے اٹھا کر کے عربی دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ المنجد جو ڈکشنری ہے نا، وہ ابھی کا لفظ چاچا پہ بھی بولا جاتا ہے، اور خود مفسرین نے کہا کہ یہ جو علی ابی ہے یہ اس سے مراد آپ کا چاچا آزر ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ اور سنو، اللہ کے پیغمبر حضرت خلیل ایک مقام پر دعا کرتے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ ہمارے اماں کے ہمارے ابا کی مغفرت فرما۔ تو وہاں پر ولوالدی ہے، تو ولوالدی یعنی والد اسے کہتے ہیں عربی میں جو حقیقی باپ ہوتا ہے، اور عرب میں چچا کو بھی ابو بول دیا کرتے تھے، لے ابھی اسی وجہ سے قرآن میں بیان ہوا ہے۔ لہذا آپ کے والد یہ نہیں ہیں، آپ کے والد بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ آگے بڑھو، آپ نے اپنے قوم سے اور اپنے چچا سے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو، کس کے سامنے تم آسن مار کے بیٹھے ہو، جن کے آگے تم آسن مارے ہو؟ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کو پوجا کرتے ہوئے پایا۔ کیا کہا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، قوم کے لوگوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے ہوئے پایا۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں تھے۔ سب کس میں تھے؟ کھلی گمراہی۔ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کی شناخت کرتے ہوئے پتہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، یعنی تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، وہ تمہارا رب ہے۔ اور سنو، جس نے صرف پیدا ہی نہیں کیا، فطرہن، جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہ ہوں، میں اس پر کیا ہوں؟ گواہ ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَعْقِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَتَاللَّهِ، اور مجھے اللہ کے قسم کھا کے حضرت ابراہیم کہتے ہیں کیا؟ ہاں، یہ تا جو ہے نا تاللہ، یہ تا حروف قسمیہ میں سے ہے۔ آپ کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں
تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر، یعنی کہ جس دن مجھے موقع ملے گا تم نہیں رہو گے، میں تمہارے خداؤں کو ستیہ ناش کر دوں گا۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب سنو، ایک ان کا کوئی میلہ آتا تھا، اس دن اپنے بتوں کو سجایا دھجایا، مٹھائی اٹھائی لے جا کر کے وہاں پہ رکھے سامنے، اور رکھنے کے بعد اپنے آپ کو بہلانے کے لیے، لہو و لعب کے لیے وہاں آبادی سے باہر چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ باہر چلے گئے۔ اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی وہ آئے تھے وہ لوگ، لیکن آپ نے فرمایا انا سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، جاؤ تم لوگ۔ وہ سب لوگ چلے گئے، اور جانے کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا، اور کلہاڑا لینے کے بعد میں اس بت خانے میں گئے۔ بت خانے میں جانے کے بعد میں وہ جو مٹھائی اٹھائی جتنی تھی نا، چھوٹے بڑے وہاں پہ سب تھے نا، چھوٹے بڑے سب تھے، ہر طریقے کے تھے، بالغ خدا بھی تھے، نابالغ خدا بھی تھے، بالغ بھی تھے نابالغ بھی تھے، سب تھے وہاں۔ تو سب کے سامنے کا اٹھا کے جو سب سے بڑا والا تھا اس کے سنگھاسن پہ لے جا کے رکھ دیے، اور جتنے چھوٹے والے تھے نا، کسی کی ناک کاٹا، کسی کا ہاتھ توڑا، تو کسی کا سر پھوڑا، تو کسی کا پاؤں توڑا، اس طریقے سے کرتے ہوئے جو بڑا والا تھا اس کے گردن میں جا کے کلہاڑا ڈال دیا، اور ڈال کے آ گئے۔ جب وہ لوگ شام میں واپس آئے، دیکھے اپنے خداؤں کا یہ اتنا برا حال، اتنا برا حال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں قالوا من فعل هذا آلهتنا انه لمن الظالمین۔ وہ بولے، کیا بولے؟ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ بے شک وہ ظالم ہے، بے شک وہ ظالم ہے، قوم کے لوگوں نے کہا۔ اور دیکھے کلہاڑا بڑے والے کی گردن میں ہے، کلہاڑا کہاں لٹکا ہوا ہے؟ بڑے والے۔ قرآن کرتا ہے، بیان فرماتا ہے فَجْعَلَهُمْ جُزَاءً إِلَّا كَيْدَرْ كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ تو ان سب کو چورا کر دیا مگر ایک کو جو ان میں سب سے بڑا تھا، یعنی سب کا بڑا تھا جو ہے نا، شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں، اس کو چھوڑ دیا کہ اسی سے پوچھیں گے چھوٹے والوں کے ساتھ سب کیا کیا۔ تو جب آئے تو کہا یہ کس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ جس نے کیا ہے وہ ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ تو وہ قوم کے لوگوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا ہے۔ وہ جو قوم کے لوگ وہاں جمع تھے انہوں نے کہا میں نے ایک جوان کو ان لوگوں کو برا کہتے ہوئے سنا، یعنی بتوں کو، یقال لہو ابراہیم، اور اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم۔ اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کر کے پورے طریقے سے ایک دم مطمئن ہو کے بیٹھے تھے۔ قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون۔ قرآن بولتا ہے بولے تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید وہ گواہی دیں، لوگوں کے سامنے لے کے آؤ۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم۔ تو وہ لوگ بولے کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے اے ابراہیم؟ اے ابراہیم کیا تم نے یہ کام ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم ان كانوا ينطقون۔ کہا کیا تم نے میرے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا؟ تو بول پڑے اللہ کے خلیل، کیا بولے؟ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، ان سے پوچھو اگر بولتے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان کے بڑے نے کیا ہوگا، پوچھو ان سے جا کے اگر بولتے ہوں۔ تو اپنے جی کی طرف پلٹے، فقالوا انکم انتم الظالمون، بولے بے شک تمہیں ستمگار ہو۔ کا کیا مطلب؟
پھر اپنے سروں کے بل اوندھائے گئے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا گیا, بلانے کے بعد میں پوچھا گیا اے ابراہیم کیا تم نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ تو کہا ان کے بڑے سے پوچھو, ہو سکتا ہے اس نے کیا ہو. اس لیے کہ صورتحال تو یہی بتا رہی ہے, کلہاڑا بڑے کے گردن میں ہے, ساری مٹھائیاں بھی اسی کے سامنے ہے, تو اٹھ کر کے مارا بھی ہوگا, سب کی مٹھائیاں سامنے اپنے پاس لا کے رکھ لیا ہوگا. تو وہ خود بول پڑے او ابراہیم یہ بولتے نہیں ہیں. تو جواب مل گیا کہ جو خدا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا اور جو بول نہیں سکتا ہے ان کی عبادت کیا کرتے ہو؟ اس کی عبادت کرو جو بولتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے اور اپنے بندوں کو رزق بھی عطا فرماتا ہے. اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو یہ جو آپ کا کہنا تھا اس کے بڑے سے پوچھو, یہی ان کے لیے جو ہے ایسے تازیانہ اور ایسے تماچے کا کام کیا کہ وہ منہ کے بل گر پڑے. بات سمجھ آ رہی؟ تو ایسوں کی عبادت ہی کیوں کرو جو اپنے اوپر سے ایک مکھی نہیں ہٹا سکتے ہیں, اپنے اوپر سے ایک بیٹھی مکھی نہیں, یہاں تک کہ مکھی بیٹ بھی کر دے, نجاست بھی کر دے, اس کو بھی وہ صاف نہیں کر سکتے ہیں. لہذا یہ خدا نہیں ہو سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جب اس طریقے سے گفتگو آپ نے کی تو نمرود نے اور قوم کے لوگوں نے, چونکہ اب ان کا کفر اور زیادہ اس میں اناد میں جو ہے, اناد کی وجہ سے ان کے کفر نے اور زیادتی اختیار کی, پوری حقیقت بھی سامنے آ گئی. لیکن وہ کہتے نہیں اندھ بھکتی, یہ اندھ بھکتی والی جو بیماری نا بہت خطرناک ہوتی ہیں. ویسے ہی وہ بھی تھے اندھ بھگت. آج کوئی نیا اس روئے زمین پہ اندھ بھگت پیدا نہیں ہوئے, بہت زمانے سے ہیں. سب کچھ معلوم ہو گیا, حق ایک دم واضح ہو گیا, پھر بھی اس کے بعد میں کیا ہوا, کہا کہ ان کو سزا دی جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے آگ جلائی گئی, اور وہ آگ اتنی بھیانک تھی کہ اگر اس کے اوپر سے پرندہ جاتا تو پرندہ بھی جل کے راکھ ہو جاتا. کئی دنوں وہ آگ دہکائی گئی. پھر منجنیق کے ذریعے حضور کے جد اعلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا. اس آگ کا کام تھا آپ کو جلا کے راکھ کر دینا, لیکن اللہ کی شان دیکھو, جب اللہ کے خلیل کو اس آگ میں ڈالا گیا جس آگ کا کام تھا جلانا, لیکن وہ تو نسیم صبح بہارا بن کر کے حضرت ابراہیم کو ٹھنڈک دینے لگی. وہ آگ نصیب صبح بہارا بن کر کے آپ پر گلزار ہو گئی. وہ سارے کے سارے جو انگارے تھے وہ گلاب کے پھول میں تبدیل ہو گئے. یہ منظر جب دیکھا لوگوں نے تو سب حیرت و استعجاب میں پڑ گئے. اور ادھر سے اللہ رب العالمین جب ڈالے جا رہے تھے تو جبریل کو بھیجا, کہا جبریل جاؤ اور میرے خلیل کے پاس. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں, تم سے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے, میرا رب خوب جانتا ہے. کہا اپنے رب ہی سے التجا کرو کہ اللہ اس آگ سے بچا لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے میں اپنا حال کیا بیان کروں, میرا سارا حال میرے رب پہ ظاہر ہے. آپ کچھ بھی نہیں بولے تو وہ آگ گلزار ہو گئی. گر آج بھی ہو ابراہیم سائمہ پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر خلیل ہیں. وہ آگ جو ہے گلزار ہو گئی اور وہ پھولوں میں تبدیل ہو گئی. اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا اے آگ میرے خلیل پہ ٹھنڈی ہو جا, اور اتنا مت ٹھنڈی ہو کہ جو ٹھنڈی میرا خلیل برداشت نہ کر سکے. سلامتی والی ٹھنڈک. وہ آگ ٹھنڈی ہوئی. اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوتا ہے, اور وہ پہلا نکاح جو ہوا وہ حضرت بی بی سارہ کے ساتھ ہوا. کس کے ساتھ ہوا؟ سارہ کے ساتھ. لیکن وہاں کا جو کفر و شرک کا ماحول تھا نا, وہاں سے آپ ایک دم دل آپ کا اکتا گیا تھا. آپ کا دل اکتا گیا تھا تو آپ نے کیا کیا کہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا. آپ ہجرت کر کے جو ہے
ملک شام کی طرف یا مصر، آپ کچھ دن مصر میں بھی رہے، تو مصر میں جب رہے تو مصر میں آپ کا نکاح بادشاہ کی بیٹی جناب ہاجرہ سے ہوا۔ کس سے ہوا؟ اب میں آپ کو تھوڑا ذہن حاضر کروں گا کہ یہ جو یہودی بنی اسرائیل ہے نا، یہ شان مصطفی کو معاذ اللہ گھٹانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہاجرہ جو ہے وہ ایک بادشاہ کی باندی تھی۔ بولو معاذ اللہ۔ وہ باندی نہیں تھی، وہ بادشاہ کی شہزادی تھی۔ بادشاہ کی کیا تھی؟ شہزادی تھی جناب ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو وہ جو جناب سارا جب ہجرت کرنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو راستے میں کوئی بادشاہ ملا ظالم بد نظر، تو آپ کو اللہ رب العالمین نے حسن و جمال عطا فرمایا تھا، اس میں وہ فریفتہ آپ پر ہو گیا، اور اس کی نگاہ بد جو ہے آپ پر پڑنے لگی۔ تو جیسے ہی نگاہ بد اس پہ پڑی نا، اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا حضرت خلیل علیہ السلام کی شریک حیات حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی طرف، تو اس کا ہاتھ اپنی جگہ پہ سل ہو گیا، جام ہو گیا، ہاتھ ہوئے نہیں کام کر رہا تھا۔ تو پھر وہ عاجز ہو کر کے تائب ہوا اور کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمارے ہاتھ کو صحیح کر دے، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ تو جناب ہاجرہ نے دعا کیا تو پھر اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا، پھر وہ وہاں سے چلی۔ پھر اس کے بعد آپ مصر آئے۔ کہاں آئے؟ مصر آئے۔ کچھ دن آپ فلسطین یعنی کہ ایلیا کے مقام پر بھی رہے، پھر فلسطین آئے، پھر مصر آئے۔ مصر میں آپ کی شادی جناب ہاجرہ سے ہوئی، اور جناب ہاجرہ سے اس وجہ سے ہوئی کہ جس کے نکاح میں سارا ہیں اس کی برکت سے سارا بھی صاحب برکت ہو گئی ہیں۔ تو یہ میری بیٹی، یعنی اگر وہ کنیز کی حیثیت سے بھی رکھیں گے تو ایک بادشاہ کے بیٹے کے نکاح میں رہنے سے بہتر جناب ابراہیم کے نکاح میں کنیز کی حیثیت سے رہنا میری بیٹی کے لیے بہتر ہے۔ یہ بادشاہ کا خیال تھا، تو نکاح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم، اب یہاں سے بھی اس زمین کو بھی چھوڑو، اور میری بندی ہاجرہ کو اور اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کہاں چھوڑو؟ غیر ذی زرع، جہاں آج مکہ آباد ہے وہاں لے جا کے چھوڑو۔ اب تھوڑا ذہن کو یہاں پر بھی حاضر رکھو، میں ایک اور گتھی کو سلجھا دوں۔ یہ جو یہودی ہیں نا بنی اسرائیل، اور کچھ اس میں مسلمان بھی، یعنی ذبیح اللہ کون ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا اور قرآن یعنی کہ قرآن کے بیان کے مطابق ہم اہل سنت کا جو موقف ہے اور جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ کون ہے؟ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ کچھ لوگوں نے اور خاص کر کتابیوں نے، یعنی جو یہود و نصارہ ہیں، انہوں نے ذبیح اللہ کس کو ٹھہرایا ہے؟ حضرت اسحاق کو۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب اللہ رب العالمین نے خود ان کی کتاب میں، اہل کتاب کی کتاب میں، کتاب پیدائش کے اندر، جب اللہ رب العالمین نے ابراہم کو، ان کا نام وہاں پہ ابراہم ہے، جب ابراہم کو اپنی بارگاہ میں بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تو باقاعدہ کتاب پیدائش میں یہ بات موجود ہے، اے ابراہم میری بارگاہ میں قربان اپنا وہ بیٹا کرو جو اکلوتا ہو۔ کون ہو؟ اکلوتا۔ اور یہودیوں کے ایک مفسر نے خود جو ہے اپنی کتاب تورات کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں ابراہم نے بیٹے کو ذبح کیا وہ اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جب انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کیا علماء بنی اسرائیل نے، تو اکلوتے بیٹے کو کرو جس کا نام اسحاق ہے، یہ وہاں پہ اسحاق لے آئے ہیں۔ ان کا چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، کتابوں میں بدلنا، ان اللہ کے یعنی کہ اللہ کی بارگاہ کی راندی ہوئی یہ قوم جو ہے بنی اسرائیل، سب سے زیادہ مذمت قرآن میں اسی قوم بنی اسرائیل کی آئی ہے۔ ان سے یہ امید بہتری کی جا سکتی ہے
انہوں نے جب اپنے آسمانی کتاب میں تحریف کر دیا تو پتہ نہیں کیا کر سکتے. تو وہاں پر انہوں نے کیا کر دیا, اکلوتے بیٹے اسحاق کو قربان کرو. اب میں آپ کو بتاؤں, پہلے حضرت ابراہیم کا نکاح کس سے ہوا؟ جناب سارہ سے. اس کے بعد جناب ہاجرہ سے ہوا. بات سمجھے؟ جناب ہاجرہ سے جب ہوا تو آپ کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. کون پیدا ہوئے؟ حضرت اسماعیل. اس وقت تک جب کہ آپ کی عمر 13-14 سال کی ہو گئی, اس وقت تک جناب سارہ کو کوئی اولاد, نہ کوئی بیٹا تھا نہ کوئی بیٹی تھی. یعنی تقریباً 13-14 سال کے بعد میں حضرت اسماعیل کی ولادت کے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. جب 13-14 سال کے بعد میں حضرت اسحاق کی پیدائش ہو رہی ہے, حضرت اسماعیل کی پیدائش کے بعد میں, تو حضرت اسحاق اکلوتے کیسے ہوئے؟ تو اکلوتے کون ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. یہ بات ذہن میں رکھنا ہے نا, اس لیے کہ ابھی چونکہ فتنوں کا دور ہے, کوئی بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہے. تو آپ یہ موٹی موٹی بات پہلے رکھنا. بھائی دیکھو, اکلوتا وہ ہوتا ہے جو پہلے پیدا ہو, پلوٹھی جس کو بولتے ہیں, ہے نا, اور کوئی اور بھائی بہن نہ ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اکلوتا بولتے ہیں. اور قرآن مقدس نے بھی ایک دم واضح کر دیا ہے, قرآن مقدس نے بھی واضح کر دیا ہے. وہ بیٹا کون تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. دیکھیں, فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدوني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. یہ سورۃ الصافات ہے. اس میں دیکھیں, اور ایک بات میں آپ کو گوش گزار کر دوں, قرآن مقدس میں ان دونوں بیٹوں کا میلاد بھی میرے رب نے ذکر کیا ہے. یعنی کہ حضرت اسماعیل کا بھی اور حضرت اسحاق کا بھی. اللہ نے فرمایا, اے ابراہیم, میں جب حضرت اسماعیل کی آمد کا وقت آیا تو اللہ نے فرمایا, اے ابراہیم, میں تمہیں وہ بیٹا دے رہا ہوں جو صاحب حلم ہے. کیا ہے؟ صاحب حلم ہے. اور جب جناب اسحاق کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے فرمایا, اے ابراہیم, میں آپ کو وہ بیٹا دے رہا ہوں جو صاحب علم ہے. حلم اور علم, یعنی علم اللہ نے حضرت اسحاق کو عطا فرمایا اور حلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا. اب آپ کا حلم دیکھو کہ آپ کی عمر 13-14 سال ہے, ابھی زیادہ نہیں ہے. بیٹے کے پاس آتے ہیں, بیٹے کے پاس آنے کے بعد عرض کرتے ہیں, اے میرے بیٹے, میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترى, اب اس معاملے میں تیری کیا رائے ہے؟ باپ جب یہ بات کہتا ہے بیٹے سے تو بیٹا کا حلم ذرا ملاحظہ کرو. بیٹا کہتا, قال یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے والد محترم, کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے. یعنی جس چیز کا حکم رب نے دے دیا ہے آپ کو, آپ وہ کام کر گزریے. یہ ہے حلم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لیا اور لینے کے بعد میں کہاں لے کے گئے؟ مقام مینا میں. کہاں لے کے گئے؟ یہود اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق کی قربانی ہوئی. چلو بھائی, قربانی ہوئی کون سی جگہ بتاتے؟ ملک شام میں ہوئی. کہاں ہوئی؟ عجیب حال ہے. کہاں ہوئی؟ ملک شام. آج تک کسی اور نے سنا ملک شام؟ اچھا, ملک شام میں وہ کون سی جگہ بتاؤ؟ وہ معلوم نہیں. حضرت اسماعیل ہی ہیں ذبیح اللہ. اور سنو, ایک حدیث پاک بھی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ ایک دیہاتی آیا. دیہاتی آنے کے بعد عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں اپنی اولاد اس حال میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ وہ پیاسے ہیں, میں اپنا مال اس حال میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے. یا رسول اللہ, آپ دعا فرمائیں, اس لیے کہ آپ کے جد اعلیٰ ذبیحین کا واسطہ
معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے میں خود وہاں پہ حاضر تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو ذبیح اللہ کا لقب ملا ہے وہ کس کو ملا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا میرے والد جس چیز کا آپ کو حکم ہوا وہ آپ کر گزریے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو کہاں لے کے گئے؟ مقام منی میں. اور لے جانے کے بعد میں فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ فرماتا ہے جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی، اسلم تلہ للجبین، جب گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا. باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل یوں لٹایا، چھریاں نہیں چلایا. کہاں چلایا؟ گردن پہ، یوں ماتھے کے بل لٹایا. اور جب لٹا کر کے چھری چلایا تو قرآن کہتا ہے اور اللہ فرما رہا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، جب پیشانی کا بل لٹایا اس وقت کا حال یہ نہ پوچھ. اور اللہ فرماتا ہم نے اسے ندا فرمائی ہے ابراہیم ارے بس کر بس، جو میں نے تجھے خواب میں دکھایا وہ تو نے سچ کر دکھایا، تو اللہ کا خلیل ہو گیا، تیرا بیٹا ذبیح اللہ ہو گیا. بچ گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب ذرا ذہن حاضر کرو، چھری آپ کی گردن پہ چلی کیوں نہیں؟ وجہ کیا تھی؟ تو وجہ یہ تھی کہ آپ کے صلب پاک میں نور محمدی جلوگر تھا. نور محمدی نے حضرت اسماعیل کو بچا لیا اور یہ بات واضح ہو گئی کہ بیٹا ابراہیم جو ہے، ابراہیم کا بیٹا اسماعیل جو ہے وہ نور محمدی اس کے صلب میں موجود ہے. تو یہاں تک آپ کے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب تھوڑا ایک بات اور بھی میں بتا دوں، پھر دہرا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو جناب حاجرہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں، اور 13 یا 14 سال کے بعد حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے. یہ صاحب حلم ہیں، حضرت اسماعیل صاحب حلم ہیں اور حضرت اسحاق صاحب علم ہیں. اور پہلے ولادت کس کی ہوئی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. 13-14 سال کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے. تو اکلوتے کون ہوئے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق، اور ایک جگہ واضح طور پہ قرآن نے بیان فرمایا اے ابراہیم میں تمہیں ایک بیٹا دے رہا ہوں اور اس بیٹے سے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا، جس کا نام یعقوب ہوگا. ابھی یہ عقل کے اندھوں سے، یہود و نصارہ سے، کتابیوں سے پوچھو کہ یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ کس کے بیٹے ہیں؟ پتہ چلا کہ وہ حضرت اسماعیل کے نہیں، وہ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں. اور پھر وہیں سے بنی اسرائیل کی جو ہے شروعات ہوئی، وہیں سے چلے. تو جتنے نبی آئے، بہت نبی آئے بنی اسرائیل میں، سب کے سب کس میں آئے؟ حضرت اسحاق کی اولاد میں. لیکن حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا. آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ جب اس قربانی اور جو خواب دیکھا تھا، جب اس کو سچ کر دکھایا، جب اس سے فارغ ہوئے، تو پھر اس کے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پر ایک قبیلہ آباد ہوا تھا جسے قبیلہ جرہم کہتے ہیں. ملک شام سے چلا تھا اور جب وہ مکہ المکرمہ کے غیر ذی زرع وادی سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ پرندے منڈلا رہے ہیں اور چہچہا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہاں پانی ہو. جب گئے قریب میں دیکھا تو وہاں پہ پانی وغیرہ تھا. دیکھے کہ بڑا شفاف پانی ہے، بڑا اچھا پانی ہے، بڑا میٹھا پانی ہے. جناب حاجرہ سے اجازت لیا اور پانی پیا اور کہا اگر اجازت ہو تو ہم بھی یہیں پہ بس جاتے ہیں. سب سے پہلا جو قبیلہ آباد ہوا، قافلہ آباد ہوا وہاں پہ حضرت اسماعیل اور اسماعیل کی ماں کے بعد وہ قبیلہ جرہم تھا. کون تھا؟
قبیلہ جرہم، یعنی اب عرب یعنی مکۃ المکرمہ کی آبادی وہیں سے شروع ہوئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں رحم اللہ امّا اسماعیل، کہ اسماعیل کی ماں ہاجرہ پہ اللہ رحم فرمائے۔ وہ جو زمزم کا پانی نکلنا شروع ہوا نا، میرے آقا فرماتے ہیں اگر مٹی لگا کے باندھ نہ نکالتی نا تو وہ بہت بڑا چشمہ بن جاتا، بہت بڑا چشمہ بن جاتا، لیکن زمزم کہہ کر کے آقا علیہ السلام کی دادی ہاجرہ نے اس کو روک دیا وہیں پہ۔ بات سمجھ آئے؟ تو پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں تھے۔ پھر اس کے بعد میں شادی کیا تو حضرت ابراہیم چونکہ بوڑھے ہو گئے تھے، پھر گئے وہاں پر، جانے کے بعد میں دیکھا تو وہ عورت جو تھی نا وہ نیک خصلت نہیں تھی، اس کی اچھی خصلت نہیں تھا، اس کا گفتار اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا اس عورت سے، حضرت اسماعیل اس وقت نہیں تھے، کہا دیکھو جب وہ اسماعیل تمہارے شوہر آ جائیں تو ان کو بولنا کہ ایک شیخ ایک بوڑھا آیا تھا اور وہ اس طریقے کا تھا، اس نے کہا ہے کہ چوکھٹ بدل دو۔ یہ گپت کوڈ ہے، کیا ہے؟ گپت کوڈ ہے، کہا چوکھٹ بدل دو۔ حضرت ابراہیم یہ کہہ کر کے وہاں سے واپس چلے گئے۔ اب جب شام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، بیان کیا سارا حلیہ کہ وہ ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، آپ نے فرمایا وہ میرے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو کہا کہ چوکھٹ بدل دو، اس سے مراد یہ ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم میرے گھر سے باہر نکل جاؤ۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسرا نکاح فرمایا اسی قبیلے میں جب دوسرا نکاح فرمایا تو کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے۔ جب آئے تو وہ خاتون نے بہت اچھے سے مہمان نوازی کیا اور اچھے سے اٹھایا بٹھایا کھلایا پلایا اور اللہ کا خوب شکر ادا کیا۔ تو حضرت ابراہیم جب چلنے لگے تو بولے کہ اپنے شوہر اسماعیل سے کہنا کہ جب وہ آئے تو اسے بولنا کہ ایک شیخ آیا تھا، ایک بوڑھا آیا تھا اور وہ ایسا ایسا تھا، تو اس کو بولنا کہ اسی چوکھٹ کو باقی رکھو۔ تو چلے گئے۔ شام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو عورت نے یعنی آپ کی شریک حیات نے کہا، ایک بزرگ آئے تھے بڑے حسین و جمیل تھے، اور وہ لاسٹ میں بات کہہ گئے کہ اسی چوکھٹ کو قائم رکھنا۔ حضرت اسماعیل فرماتے وہ میرے ابا جان تھے جو آئے تھے، اور چوکھٹ باقی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمیشہ ہمارے ساتھ زندگی گزارو، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، بلکہ اپنے نکاح میں رکھنے کا حکم میرے بابا نے مجھے دیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے ہوئے۔ کتنے بیٹے ہوئے؟ 12۔ ان 12 میں ایک بیٹا ہے قیدر، بعض لوگوں نے قیدار بھی لکھا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت ابراہیم تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عدنان تک، اور حضرت عدنان سے لے کر کے حضور تک بڑا ایک دم لچھے دار انداز میں شجرہ حضور کا بیان کرتے، نسب بیان کرتے کہ نہیں کرتے؟ لیکن سنو، میرے آقا علیہ السلام اپنا نسب مبارک جب بھی بیان کرتے تھے تو کہاں سے شروع کرتے تھے؟ عدنان سے۔ کہاں سے شروع کرتے تھے؟ عدنان سے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہاں۔ تو آپ کے ایک بیٹے ہوئے قیدر، بعض لوگوں نے قیدار بھی لکھا ہے، اور ایک بیٹی بھی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ پھر انہی میں سے وہ معاملہ چلتا رہا، سلسلہ نسب چلتا رہا، جناب عدنان تک پہنچا۔ تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے، حضرت ابراہیم پھر آئے۔ آنے کے بعد میں فرمایا کہ اللہ کا حکم ہوا تھا کہ ابراہیم اب میرے گھر کی تعمیر کرو، اور فرشتے نے آ کر کے پورا نشاندہی کر دی کہ ایسے ایسے یہاں پر میرے گھر کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور یہ بھی فرشتے نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ وہ آئیں گے، یعنی کہ ابراہیم آئیں گے اور اس بیٹے کے ساتھ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں گے۔ پھر اس کے بعد میں
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دیواروں کی چنائی کرتے اور حضرت اسماعیل جو ہے پتھر کاٹ کاٹ کے توڑ توڑ کر لاتے، کبھی گارا بناتے. اس طریقے سے اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے رہے. شدت کی گرمی اور حدت کی گرمی، اللہ اکبر، مکۃ المکرمہ کی ہیں. اور کعبہ کو کعبہ بولتے ہی اس وجہ سے ہے کہ وہ ابھری ہوئی زمین پر ہے، اٹھی ہوئی زمین پر ہے. وہاں کی گرمی اللہ اللہ بہت زبردست عرب کی گرمی ہوتی ہے. کتنا بھی گورا ہو، اگر ایک ہفتہ رہ جائے، ایک ہفتے کے اندر میں برابر جو ہے انہی کے رنگ میں تبدیل ہو جائے گا. میرے عزیزو، وہاں کی گرمی بہت خطرناک ہے، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے، اس شہر میں سلامتی بھی بہت ہے. اچھا، یہ سلامتی کیوں نہ ہو، یہ حضرت ابراہیم نے دعا کیا تھا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. حضرت ابراہیم، اور جب عرض کی حضرت ابراہیم نے، اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی عطا فرما. تو یہ جو آج عرب کھا رہے ہیں طرح طرح کی نعمتیں، یہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا صلہ ہے. کیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا صلہ ہے؟ تو آؤ، اب کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے. کعبے کی تعمیر جب پوری ہو گئی تو غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، اذن بالناس، لوگوں کو آواز دو، لوگوں کو آواز دو. کس چیز کے لیے؟ تاکہ وہ میرے گھر کے حج کے لیے آئیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے بار الہ، میں تو میری آواز کمزور ہے، میں بوڑھا ہوں، میری آواز کہاں جائے گی؟ جبل ابو قبیس پہ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے. اللہ نے فرمایا تم آواز دے کے پکارو، آواز کا پہنچانا میرا کام ہے. اب مفسرین اور صاحب قرطبی لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دیا تو جو باپوں کی پشتوں میں تھے انہوں نے بھی سن لیا، اور جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی سن لیا، اور جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی سن لیا. مفسرین فرماتے ہیں جو سلب میں تھے انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک، اور جو رحم مادر میں تھے انہوں نے بھی کہا لبیک اللہم لبیک، اور جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی کہا لبیک اللہم لبیک. جس نے کہا لبیک اللہم لبیک، اللہ اسے حج ضرور نصیب فرمائے گا. آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے مالدار رہتے لیکن ان کو حج نصیب نہیں ہوتا. کیوں؟ اس وقت جب آواز دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو انہوں نے لبیک نہیں بولا. اگر لبیک بولے ہوتے تو آج وہ حج کرتے. اور جن جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ انہوں نے لبیک بولا تبھی حج کیا ہے. ورنہ میں نے کئی مالداروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مال رکھے رکھے دنیا سے چلے گئے، اولاد نے ترکے کے طور پہ جو ترکہ تقسیم کر لیا، جناب حج نہیں کیے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس وقت لبیک نہیں کہا تھا. پھر اس کے بعد میں اللہ فرماتا ہے اے میرے خلیل، تم نے میرے گھر کو بنا دیا، اب اس پر کیا اجرت لینا چاہو گے، کیا چاہتے ہو؟ تو کیا مانگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ سنو، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم. جب حضرت ابراہیم سے رب العالمین نے فرمایا کیا چاہتے ہو، تو حضرت ابراہیم نے جو مانگا تو کیا مانگا؟ دنیا کی دولت نہیں مانگا، دنیا کی شہرت نہیں مانگا، سونا چاندی نہیں مانگا، کھیت زائداد باغ نہیں مانگا. اگر مانگا ہے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، تو مانگا ہے تو محمد الرسول اللہ کو مانگا ہے، محمد الرسول اللہ کو مانگا ہے. اور جب محمد الرسول اللہ کو مانگا، مولا میری اولاد سے نبی آخر الزمان کو جلوہ گر فرمانا، تو اس پتھر میں اتنی نرمی پیدا ہو گئی. جب میلاد مصطفیٰ کا ذکر پتھر نے سنا تو قدم
مانگا ہے رسول اللہ کو اس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اما جب پتھر پگھل جاتا ہے حضور کی آمد کی خوشی میں، یہ پتہ نہیں کون سی فیکٹری کے بنے ہوئے ہیں. الحمدللہ کہو الحمدللہ. ہم سنی ہیں، ہم میلاد کل بھی منا رہے تھے، آج بھی منائیں گے. ہم آمد مصطفیٰ پہ چراغاں کل بھی کر رہے تھے، آج بھی چراغاں کر رہے ہیں. بھائی میں تو صاف صاف کہتا ہوں، رحمت للعالمین رحمت والے نبی ہمارے ہیں اور شفاعت کرنے والے نبی ہمارے ہیں، معجزات کثیرہ کے مالک ہمارے ہیں. ارے وہ محبوب جنہیں آفتاب ہدا کہتے ہیں، جنہیں مہتاب عطا کہتے ہیں، جنہیں در بحر صفا کہتے ہیں، جنہیں معدن اتقا کہتے ہیں، جنہیں سید الاصفیاء کہتے ہیں، جس کو عکس نور خدا کہتے ہیں، جسے صاحب حلاتا کہتے ہیں، جسے جسے شرح ام الکتاب کہتے ہیں، جسے در بحر کہتے ہیں، جسے عالم ہشت و بود کہتے ہیں، جسے بدم غیب و شہود کہتے ہیں. ارے جسے مصطفیٰ کہتے ہیں یار، ہم ان کا میلاد کل بھی منا رہے تھے، آج بھی منائیں گے انشاءاللہ. رب نے چاہا تو یہ میلاد ہم حشر کے میدان میں بھی منائیں گے. تم کہتے ہو دلیل لاؤ، سنو، تم اس لائق نہیں ہو کہ میں تمہیں دلیل دوں. نبی ہمارے ہیں، پیسہ ہمارا ہے، لائٹ ہماری ہے، جھنڈے ہمارے ہیں، گھر ہمارا ہے، میرے باپ کی کمائی ہے. تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے؟ ہم چراغاں کریں گے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. کسی کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. فالتو جو ہے اپنی انرجی گھٹانے کے لیے، یہ اس لائق ہے نہیں کہ ان کو منہ لگایا جائے. یہ دلیل کے لائق ہے. اما جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آپ نے اتنی زبردست دلیل پیش کر دی، جب وہ نمرودی اور نمرود اس وقت نہیں مانے ہیں، پھر اس کے بعد ابو جہل عتبہ شیبہ نے حضور کے معجزات کثیرہ کو دیکھا، جب وہ نہیں مانے، یہ ہماری دلیل سے ماننے والے ہیں؟ نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھوں پہ، جن کے کانوں پہ، جن کے دلوں پہ میرے رب نے پردہ ڈال دیا ہے. کوئی ضرورت نہیں ان کو دلیل دینے کی، میرا کوئی بھی سنی دلیل نہیں دے گا. اگر کوئی بولے تو بولو سب کچھ میرا ہے، تیرا اس میں کیا ہے. اور سنو، نبی کی پیدائش پر چیخ مار کے دہاڑے مار کے جو رویا ہے نا، وہ سب سے پہلا رونے والا ابلیس تھا. کون تھا؟ ابلیس تھا. اور آمد مصطفیٰ پہ جس نے خوشیاں منائی وہ ملائکہ تھے، وہ حور و غلمہ تھی، اور وہ لوگ تھے جو نبی سے محبت کرتے تھے. میرے نبی کا میلاد کل بھی منایا جا رہا تھا، آج بھی منا رہے. الحمدللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے مناتے رہیں گے. اپنے بچوں کو وصیت کر جائیں گے، بیٹا سب کچھ چھوڑ دینا پر میلاد مصطفیٰ نہ چھوڑنا. تو اتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑو. الحمدللہ میلاد مصطفیٰ پر اور رسول اللہ کے عظمت پر یہ فقیر زیادہ کوئی بڑی بات نہیں بولتا ہے. میں کہتا ہوں جو بھی زیادہ 3 بات، پہلی بات تو کرو ہی مت، اس سے لگو ہی مت. یہ بڑا مبارک مہینہ ہے. اس سے ایک ہی بات کہو کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. افر منکر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے افر منکر، یہ بڑھا جوش تعصب آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا. ارے میرے مصطفیٰ کا احسان نہیں مانتا. یہ نماز کس نے دیا؟ میرے مصطفیٰ نے دیا. یہ روزہ کس نے دیا؟ میرے مصطفیٰ نے دیا. یہ حج اور زکوٰۃ کے احکامات کس نے دیے؟ میرے مصطفیٰ نے دیے. سارا کچھ میرے مصطفیٰ نے دیا اور احسان فراموش ہو گئے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. پھر کے گلی گلی
تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، ارے دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ الفاتحة۔ مالکہ بندہ نوازہ کار سادہ بے نیازہ مولا تعالیٰ، جو قرآن مقدس کی تلاوت ہوئی اور قصداً و صحواً عمداً جو کچھ بھی کوئی بھی خطا واقع ہوئی ہو، مولا اپنے حبیب کے وسیلے سے معاف فرما، اور ان سب کے پڑھنے کا ثواب، شیرنی کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش مولا قبول و مقبول فرما۔ سرکار دو عالم کے وسیلے سے جملہ انبیاء رسول صحابہ صحابیات ازواج مطہرات اہل بیت اطہار کی بارگاہ ناز میں پیش مولا قبول و مقبول فرما۔ تمام تابعین تبع تابعین تابعیات تبع تابعیات کی بارگاہ میں پیش مولا قبول و مقبول فرما۔ تمام غوث کتب ابدال اوتاد نقمہ مشائخ اصفیاء سیر فی اللہ سیر اللہ کے ارواح کو پیش مولا قبول و مقبول فرما، اور مشرق سے لے کے مغرب، شمال سے لے کے جنوب تک جتنے بھی اس کے مستحقین ہیں ان تمام کی ارواح کو اس کا ثواب نظر ہے مولا قبول و مقبول فرما۔ یا رب العالمین، تو بڑا رحمان و رحیم حنان و منان ہے،
میلاد پاک مصطفیٰ میں جتنے لوگ حاضر آئے مولا سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کی نیک جائز تمناؤں کو پوری فرما، اور ہم سب کو مولا اپنے محبوب کی محبت میں زندگی عطا فرما، اپنے محبوب کی محبت میں موت نصیب فرما، اور ہم سب کو تمام بدعقیدگیوں سے مولا محفوظ و مامون فرما۔ یا رب العالمین ہم سب سے وہ کام لے لے جس سے تو تیرا حبیب راضی ہو جائے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا